مہلت دیجئے گا. روز عاشوراء، روز عاشوراء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا تو کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن. جب مخالفین کے سامنے خطبہ دیا جو دشمنان امام حسین تھے تو فرمایا یا امت السوء، اے امت سوء. امام کے جملے ہیں، تاریخ میں آئے. اپنے اصحاب سے کیا کہا؟ یا امت القرآن. میں کیوں آپ سے روزانہ کہہ رہا ہوں اہل قرآن بنیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھیے، 10 آیتیں پڑھ کے روزانہ سوئیے، کم سے کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے روزانہ سوئیے، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیجئے تاکہ آپ امت قرآن میں شامل رہیں. امت قرآن، آپ کو امت قرآن میں شامل ہونا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے تقسیم کر دی حضرت نے. بنام اسلام 2 گروہ ہیں، ایک وہ جو حسین کے ساتھ ہیں، ایک وہ جو حسین کے بالمقابل. جو حسین کے ساتھ ہیں وہ ہیں امت قرآن، جو حسین کے ساتھ ہیں وہ ہیں امت قرآن، جو حسین کے بالمقابل امت سو. آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ امت قرآن میں رہنا چاہتے ہیں یا امت سو میں. امت قرآن، امت قرآن، آپ کو امت قرآن میں رہنا ہے. بہرحال گزارش جو کر رہا تھا کہ امام حسین نے خطاب دیا ہے امت قرآن، یا امت القرآن. اس لیے آپ اپنے حدود کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو قرآن کے معارف کہاں سے لینے ہیں، دین کے مطالب کہاں سے لینے ہیں. آپ کا جو اس وقت تک وجود مبارک و مقدس موجود ہے، اس وقت آج، یہ کن کی محنتوں کا ثمرہ ہے. آج جو آپ دینی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کے مجموعے پڑھتے ہیں، یہ کن لوگوں نے لکھی ہیں؟ یہ حدیث کے مجموعے فقہا ہی نے لکھے ہیں، یہ مجتہدین ہی نے لکھے ہیں، یہ علماء ہی نے لکھے ہیں. 2 چیزیں طول تاریخ میں آپ کی حفاظت کرتی رہی ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ عرض کروں گا. ایک فرد جو سن رہا ہے غور سے سنیں، مرد عورتیں سب غور سے سنیں. 2 چیزیں آپ کی قوت ہیں، آپ کی طاقت ہیں، آپ کی محافظ ہیں طول تاریخ میں. ایک آپ کا دبستان اجتہاد، علمی محاذ پر آپ کا دبستان اجتہاد، سماجی محاذ پر آپ کا ادارہ عزا. عزاداری، نہ عزاداری کمزور ہونی چاہیے، نہ مدرسہ اجتہاد کمزور ہونا چاہیے. آپ کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا علمی محاذ کمزور ہو جائے، اس لیے وہ حملے کرتے ہیں دبستان اجتہاد پر. آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ سماجی سطح پہ بھی کمزور ہو جائیں، اس لیے عزاداری پہ حملے ہوتے ہیں. نہ عزاداری کمزور ہونی چاہیے، نہ دبستان اجتہاد. یہ یاد رکھیے گا، اس طالب علم کے جملے، اس فقیر کے جملے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو دین کا، جیسے بیماریوں کے مسئلے لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بنانا ہوتا ہے مسئلے لے کے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، جس فیلڈ کی بات ہوتی ہے اس فیلڈ کے انسان سے رجوع کرتے ہیں. دین کی بات ہو ان علماء کی طرف رجوع کیجئے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں. یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں
یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ مجتہدین، یہ فقہا، یہ علماء کچھ نہیں ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں خدمت مکتب اہل بیت کے لیے، ورنہ ان کے لیے دنیا کے دربار کھلے ہوئے ہیں، بہت موجود ہیں قیمتیں دینے کے لیے. بہت موجود ہیں، خریدنے کے لیے بازار کھلے ہوئے ہیں. مگر جو غلامان اہل بیت ہوتے ہیں وہ بکتے نہیں، وہ جن سے سر بازار نہیں ہوتے. میں صرف 2 مثالیں دے رہا ہوں، 2 مثالیں. ایک حضرت آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے ملک کے ہیں، حضرت علامہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی، اللہ ان کا سایہ برقرار رکھے. مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، صاحب رسالہ عملیہ ہیں. فقہ و اصول فقہ میں اس درجے پر فائز ہیں کہ آج طے کرنا مشکل ہے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا ہے یا نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے ہم زبان ہیں. کئی برس قبل ایک حملے میں وہ زخمی ہو گئے، خود بم بلاسٹ ہوا، ان کے اطراف میں جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے، وہ خود تھوڑے بہت زخمی ہوئے. اور اس وقت ساری دنیا سے، دیکھیے اگر انسان جاہ پسند ہوگا، جاہ طلب ہوگا، مال طلب ہوگا، دنیا طلب ہوگا، تو اسے عافیت چاہیے. میں خود اس وقت آسٹریلیا میں تھا، سڈنی میں. وہاں سے ٹیلی فون کیا، تمام مومنین میرے پاس موجود تھے. میں نے کہا آسٹریلیا کے اور سڈنی کے مومنین سب آپ کے لیے چشم براہ ہیں، آپ یہاں آ جائیں. میرے بڑے بھائی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، جنہوں نے لندن کی سرزمین پر سب سے پہلی باقاعدہ شیعہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے. یعنی مراکز تھے، سینٹرز تھے، امام باڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن مسجد نہیں تھی. انہوں نے مسجد بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی پر مسجد امیر المؤمنین، مسجد علی ابن ابی طالب کی تاسیس فرمائی. انہوں نے لندن سے فون کیا، کہا آغا آپ لندن تشریف لے آئیں. ساری دنیا سے ٹیلی فون کیے گئے کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ یہاں آ جائیں، ہم چشم براہ ہیں، ساری سہولتیں آپ کے لیے فراہم ہیں، گھر، مکان، ویزا، ساری سہولتیں. انہوں نے کہا ہم علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مگر ہم حوضہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ایسے اشخاص کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس پرست ہیں؟ ایسے اشخاص کے لیے. دوسری مثال، اب اجازت دیجئے کھل کے کچھ باتیں کر لی جائیں. میں تو آپ کا مہمان ہوں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اسی نجف میں ہیں، پروردگار ان کا سایہ بھی برقرار رکھے. آپ میں سے اکثر کو تجربہ ہوگا کہ آپ زائرین کی شکل میں قافلہ لے کے جاتے ہیں تو ان سے ملاقات کا وقت مل جاتا ہے. زائرین جو ان کی زبان بھی نہیں سمجھتے، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی اردو، کوئی ہندی، کوئی گجراتی، مگر وہ جاتا ہے، ان کے پاس 40 منٹ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پورا قافلہ بیٹھتا ہے، وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. مجھ جیسا طالب علم چلا جاتا ہے، مجھے بھی سرفراز فرماتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں. 1 گھنٹہ ان کی خدمت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ.
حضرت امریکہ کے گورنر صاحب غالباً پال بریمر 1.5 سال یا اس سے بھی زیادہ بغداد میں رہے، اور وہ وقت مانگتے رہے کہ آقا ان سے ملاقات کے لیے 5 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، 15 منٹ دے دیں، 5 منٹ دے دیں۔ جب بھی ان کا پیغام آتا تھا آقا فرماتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عاجز آ کر انہوں نے 15-16 صفحے کا خط لکھا، عراق کے مسائل یہ اور وہ اور زمین اور تیل اور سیاست اور اقتصاد اور مذہب اور دین سب کچھ، اور آقا کو بھیج دیا۔ آقا نے 15-16 صفحے کا خط 3 لفظوں میں جواب دیا، بِسْمِهِ تعالی، آپ امریکی ہیں، میں اصالتاً ایرانی ہوں، عراقیوں کا مسئلہ عراقیوں پر چھوڑ دیں، والسلام۔ کوئی نہ القاب، نہ آداب، نہ جناب، نہ حضور، نہ گورنر صاحب فلاں، کچھ نہیں، بِسْمِهِ تعالی، آپ امریکی ہیں، میں ایرانی ہوں، عراقیوں کا مسئلہ عراقیوں پہ چھوڑ دیں۔ یہ صلابت رکھنے والا، یہ استحکام کردار و فکر رکھنے والا کیا دنیا طلب ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہی نہیں، اس سے بڑھ کر جو روایت مجھے ان کے خود داماد نے سنائی، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید مرتضیٰ کشمیری، خود مجھ سے انہوں نے فرمایا، کہنے لگے کہ اس خط کے بعد، اس جواب کے بعد بغیر نوٹس کے بغداد سے پال بریمر صاحب نجف آ گئے اور آ کے آقا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہا ہمیں ملنے کا 2 منٹ وقت دے دیجئے، اور آقا نے ملنے کا 1 منٹ وقت بھی نہیں دیا۔ کیا کردار ہے؟ کس کو؟ ہاں جو دنیا طلب مولوی ہوتے ہیں وہ تو خود درخواست لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گورنر صاحب مجھے ملنے کی اجازت دے دیں۔ وہ جو حدیث میں معیار ہے کہ اگر عالم کو پرکھنا ہے تو دیکھو زردار عالم کے دروازے پر ہے یا عالم زردار کے دروازے پر۔ اگر یہ معیار کہیں دیکھنا ہو تو صرف غلامان آل محمد کے ہاں یہ معیار ملے گا، اور کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ معیار خاک قدم مرتضیٰ کے طفیل ہے، وہ مرتضیٰ جس کے در پہ ہمیشہ خلافت جھکتی رہی، وہ خلافت کے آگے نہیں جھکا۔ تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جو توہمات ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، توجہ سے سنیں۔ کراچی میں ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تقلید نہیں کرتا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقلید نہیں کرتا، یہ کسی کے کہنے کی بنا پر نہیں کرتے نا؟ اگر کسی نے آپ سے کہا ہے نا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کا ہاں، ہم نے کہا یہی تو تقلید ہے۔ اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا تقلید نہیں کرنی چاہیے، آپ نے تقلید چھوڑ دی، یہی تقلید ہے۔ تقلید سے انسان بچ نہیں سکتا، فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ عالم کی کرے یا جاہل کی۔ تقلید سے بچ نہیں سکتے۔
فیصلہ یہ کرنا ہے عالم کی تقلید کریں یا جاہل کی، متقی کی کریں یا نفس پرست کی، اللہ والے کی کریں یا اہل دنیا کی۔ تقلید سے بچ نہیں سکتے۔ ایک نظام ہے، اس نظام کو فالو کریں، اور جس میدان کی بات ہو اس میدان کے مرد سے رجوع کریں۔ تفسیر کی بات ہے تو اہل تفسیر سے، تاویل کی بات ہے تو اہل تاویل سے، قرآن کی بات ہے تو اہل قرآن سے، دین کی بات ہے تو اہل دین سے۔ تفسیر